قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ عرش اعظم پہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے تو عام ارواحوں کے سامنے نہیں، نبیوں کے جماعت کے سامنے کیا ہے۔ انبیاء کے ارواحوں کو جمع کیا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا، اور زمین پہ سب سے پہلے اگر کسی نے میلاد منایا ہے تو جناب ابو طالب نے میلاد منایا۔ میلاد منانا اللہ نے پہلے ہی اپنے محبوب کا میلاد منایا، زمین پہ ان کے گھر والوں نے میلاد منایا، تبھی تو پتہ چلا سب سے پہلے زمین پہ میلاد منانے والے در والے نہیں ہیں، نبی کے گھر والے ہیں۔ در والے نہیں، نبی کے گھر والے ہیں، جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مادر شکم میں آ گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت قریب آ گیا تو اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا ہے کہ اے جبریل جاؤ جنت کو سجا ڈالو، حوروں کو کہہ دو سجد کے تیار ہو جائے، جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دو اور جنت سے جھنڈیاں لے کر ایک جھنڈا خانہ کعبہ کے چھت پہ لگا دینا، ایک جھنڈا مسجد اقصی میں لگا دینا، ایک جھنڈا آمنہ کے چھت پہ لگا دینا۔ تو جبریل نے کہا پروردگار عالم اتنا سجانا کیسا، اتنا جھنڈا لگوانا کیسا؟ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے جبریل جاؤ، یہ انتظامات اس لیے ہے، ارے جس رسول کے لیے میں نے آدم کو بھیجا ہے، جس رسول کے لیے ابراہیم کو بھیجا ہے، جس رسول کے لیے اسماعیل کو بھیجا ہے، جس رسول کے لیے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس رسول کے لیے چاند و سورج کو بنایا ہے، جس رسول کے لیے کائنات کو سجایا ہے، اب اسی رسول کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ جو نور تھا اب وہ لباس بشری میں آنے والا ہے۔ دنیا کو ہدایت دینے کے لیے جاؤ جھنڈیاں لگوا دو تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے آنے والا کوئی عام نہیں ہے، رسولوں کا سردار دنیا میں آ رہا ہے۔ اس لیے کہا سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ سورج کا چمکنا تو بس ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ ارے خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے، ہم جیسے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے۔ اے پیارے علی تیرا کیسا یہ گھرانہ ہے، اے پیارے علی تیرا کیسا یہ گھرانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلانے والے کی ذات کا نام علی ہے، اور وہ علی محترم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علامہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ مشکل کشا میں اس کو تحریر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے۔ انا و علی من شجر واحد، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے۔ انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے، اور یہ نور آدم سے چلتا ہوا ابراہیم تک پہنچا، ابراہیم سے چلتا ہوا اسماعیل تک پہنچا، اسماعیل سے چلتا ہوا اللہ پاک ارحاموں میں منتقل کرتا ہوا وہ نور میرے دادا حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ حضور فرماتے ہیں میرا اور علی کا نور ایک ساتھ ہے، آدم سے کہ پشت میں جو نور چمک رہا تھا، پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا، وہاں سے میرا ہی نہیں آدم کے پیشانی میں میرا بھی نور تھا اور علی کا بھی نور تھا۔ اور صاحب معرج النبوہ نے تو اس کو بالکل وضاح انداز سے فرما دیا، اور تفسیر الدر منشور نے بھی اسے تحریر فرمایا کہ عرش پہ جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو ایک نور دیکھا، ایک نور دیکھا جو چمکا رہا ہے، چمک رہا ہے، عرش اعظم جس کے نور سے جگمگا رہی ہے۔ کہا پروردگار عالم یہ کس کا نور ہے، کس کا نور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب سید المرسلین کا نور ہے، محمد رسول اللہ کا نور ہے۔
پھر صاحب تسلیم مشکل کشا فرماتے ہیں، صاحب تسلیم در منصور فرماتے ہیں، اور صاحب تسلیم مہر منیر پیر مہر علی شاہ بھی فرماتے ہیں کہ داہنی طرف 4 نور کو آدم نے اور دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال ہوئے، یہ سامنے والا نور تو تیرے محبوب کا ہے، داہنی طرف جو 4 نور میں اور دیکھ رہا ہوں یہ کس کا نور ہے؟ ایک نور تو میں سمجھ گیا، یہ اسی محمد کا نور ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، جس کا ذکر تیرے ذکر کے ساتھ ہے، جس کا کلمہ تیرے کلمے کے ساتھ ہے، جس کا چرچا تیرے چرچے کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ 4 نور کس کا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ 4 نور کس کا ہے جو چمک رہے ہیں؟ جیسے نور محمدی چمک رہا ہے ویسے ہی چاروں یہ چمک رہے ہیں۔ تو صاحب تفسیر در منصور اور صاحب تسلیم مشکل کشا صاحب تسلیم مہر مدیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم نے پوچھا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ فرماتا ہے پہلے جو تو نے نور دیکھا یہ میرے محبوب کا نور ہے، اور داہنی طرف 4 نور کو دیکھ رہے ہو یہ میرے محبوب کے محبوب علی کا نور ہے، فاطمہ کا نور ہے، حسن کا نور ہے، حسین کا نور ہے۔ ارے یہی تو پنجتن کا نور ہے، تبھی تو کہا بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ نانا کا ذکر ہوگا نواسا کا نہیں ہوگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، علی ابو طالب، علی حیدری۔ محترم سامعین کرام و حاضرین کرام، بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آج میلاد منا رہے ہیں، یہ بھی میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ اس حقیقت کو کوئی ہضم کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور میلاد پاک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، ولادت بیان کرنا، ذکر کرنا۔ کوئی نام میلاد مناتا ہو تو اس سے آپ کو جھگڑنے اور نفرتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں کریں کہ اتنی محبت اس کے دل میں ڈال دے رسول پاک کی کہ وہ خود میلاد اپنے گھر میں منانے لگے۔ کیونکہ کوئی کام نفرتوں سے نہیں ہوتا، ہر کام محبتیں سے ہوتا ہے۔ محبت پیش کرو گے تو محبت ملے گی، نفرتیں پیش کرو گے تو نفرتیں ملے گی۔ آج آپ آئے ہیں میلاد کی محفل میں محبت کے بنا پر ہی نا، کوئی بلانے والا نہیں تھا آپ کو، کوئی بولنے والا نہیں تھا آپ کو، لیکن آپ کو معلوم ہو گیا کہ میلاد پاک کی محفل ہے، رسول معظم کی تعریف ہوگی، رسول کریم کی تعریف ہوگی، نماز رسول کی تعریف ہوگی، علی مرتضیٰ کی تعریف ہوگی، سیدہ کائنات کی تعریف ہوگی۔ چلو چلو میلاد کے محفل میں چلو، اس لیے معلوم ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے تم خوش نصیب ہو کہ تم اس محفل میں آ گئے ہو، کیونکہ جس نبی کی امت ہم ہیں وہ امت تمام امتوں کے سردار ہے، جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول تمام رسولوں کے سردار ہے، اور وہ رسول ہیں کہ جس دن میں پیدا ہو وہ دن تمام دنوں میں افضل ہے، جس تاریخ میں پیدا ہو وہ تاریخ تمام تاریخوں میں افضل ہے، اور جس مہینے میں پیدا ہو وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے، اور جو دین میرے نبی لے کر آئے ہیں وہ تمام ادیان میں افضل ہے، جو کتاب میرے نبی لے کر آئے ہیں وہ تمام کتابوں میں افضل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل اگر ہے تو تمام محفلوں میں افضل ہے۔ اس لیے ذکر بھی افضل الرسول کا ہو رہا ہے، جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوت عطا ہوئی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کے ذرے ذرے کو زندگی ملی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں بھی زندگی ملی ہے، تمہیں بھی زندگی ملی ہے۔
اللہ نے بنایا ہے اپنے محبوب کے لیے، اس لیے کہا درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بِعدد کل حسنہ وجمالہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ جب کلمہ محمد رسول اللہ کے بنا مکمل نہیں ہو سکتا تو ایمان محمد رسول اللہ کے بنا مکمل کیسے ہوگا؟ کلمہ محمد رسول اللہ کے بنا مکمل نہیں، ایمان محمد رسول کے بنا مکمل نہیں۔ اور میں نے جو شروعات میں حدیث پاک پڑھ کے سنایا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولد الناس اجمعین، تم میں سے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، مال و زر سے زیادہ، یہاں تک کہ پوری کائنات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے جو محبت نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ مومن جس کی ایمان تکمیل کو پہنچی ہو۔ ہر آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، لیکن شرط ہے کہ محبت رسول تمام دنیا کی محبتوں سے زیادہ ہوگی، تب جا کے تم مومن بنو گے، اور مومن بن جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، مومن بن جاؤ گے تو سرخرو ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ مومن وہی ہوگا جس کے دل میں ماں باپ سے بھی زیادہ، آل اولاد سے بھی زیادہ، مال و زر سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ جسے محبت ہو وہی مومن ہے، وہی مومن ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق بالکل متفق علیہ حدیث صحیح سند کے ساتھ حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت نہیں تو تم مومن نہیں ہو۔ اب ذرا غور کریں، حضور نے کہا اپنے ماں باپ سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، مال و زر سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ کہے یا رسول اللہ اتنا شان کیوں ہو گئے آپ لوگ؟ میں آرام سے کر رہا ہوں، اسی لیے ابھی جناب شبیر صاحب کی تقریر آپ سنیں گے بالکل اور گرمی بڑھ جائے گی آپ کی۔ جتنا تو ڈابر کے چمن پراس میں گرمی نہیں ملتی کھانے سے، اس سے زیادہ علی کا نام لینے سے گرمی مل جاتی ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ سے، آل اولاد سے، پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ کہا بے شک بولیے۔ ارے آپ کیوں بولیے؟ آپ کو بلوا رہا ہوں کیونکہ آپ کا بولنا میرا بولنا قبول ہو گیا، تم پنجتن پاک کے صدقے میں اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس لیے آپ بھی بولیے، خالی مائک میں بولنے والا ہی بولنے والا نہیں ہوتا ہے، غلام بھی ہیں جو بولنے والا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یا علی مدد کہیں گے تو بولنے والا آپ بھی ہو گئے، یا رسول اللہ کہیں گے بولنے والے آپ بھی ہو گئے، یا سیدہ کہیں گے بولنے والے آپ بھی ہو گئے، یا حسین کہیں گے بولنے والے بھی آپ ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں بھی بولنا ہے اور آپ کو بھی بولنا ہے، اور دوسروں کو سنانا ہے۔ جو سننا نہیں چاہتے وہ بھی سنیں، تاکہ ان کے دل میں عشق رسول کا جذبہ پیدا ہو، ان کے دل میں عشق رسول کی روشنی پیدا ہو، ان کے دل میں ان کا دل روشن ہو۔ اور حدیث پاک کے مطابق قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، مومن کا قلب تو اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے۔ عرش تب ہوگا جب دل میں رسول کی محبت ہوگی، پنجتن پاک کی محبت ہوگی۔ حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ سے، آل اولاد سے، مال و زر سے محبت کرو، لیکن ذرا غور کرو، حضور نے ہمیں تو کہا سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت کرو، لیکن حضور اپنے ماں باپ سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے کہا ہمیں کہ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ اور اولاد سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ حضور نے کہا مجھ سے محبت کرو، لیکن اب ذرا غور کرو، حضور نبی محترم اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ جب حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آقا پوری دنیا میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں پوری دنیا میں، پوری کائنات میں اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اگر میں محبت کرتا ہوں تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ
زیادہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور ان کے بیٹے حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ چلا حضور نے ہمیں کہا تم اپنی جان سے مجھ سے محبت کرو، لیکن حضور اپنی جان سے زیادہ سیدہ سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ علی سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، اور بتا رہے ہیں دیکھ لو اگر ان سے محبت نہیں ہوگی تو میری محبت بھی کام نہیں آئے گی۔ محبت کو مکمل کرنا ہے تو چار نہیں پنجتن پاک کی محبت ہونی چاہیے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ مولا ہمیں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت نبی و آل نبی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دربار رسول میں خدمت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر نبی و آل نبی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ جان تو نے عطا کی ہے تو تا حیات ہمیں ذکر پنجتن پاک حیات کے آخری سانس تک ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے پنجتن پاک کی مہربانی ہے، اور ہماری جتنی سانسوں نے پنجتن کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے، جو بھی ہے پنجتن پاک کی مہربانی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔